جناب اسپیکر، 7 اکتوبر 2023 بلا شبہ جو موجودہ انسانی تاریخ ہے اسے ایک کرائسس کے دن کے حوالے سے یاد رکھا جائے گا کہ جس طرح کا وحشیانہ انداز اپنایا ریاست اسرائیل نے اور اعلانیہ جینوسائیڈ کا آغاز کیا فلسطینی عوام کی، خاص طور پہ غزہ کی پٹی میں، اور انہوں نے جو ہماری ماڈرن ہسٹری ہے عالمی جنگوں کے بعد ماڈرن ہسٹری میں ایک نئی تاریخ رقم کی ہے اس ظلم اور بربریت کی، کہ جو کنسنسس کے ساتھ کم از کم جو فگرز آ رہے تھے ان کے مطابق ان 17 ماہ میں اب تک تقریباً جو کنفرمڈ فگر کہتے ہیں 65,000 ہے، کوئی اوپر نیچے، لیکن فگرز اس سے زیادہ بھی ہیں، بے گناہ جو فلسطینی ہیں جن میں بچے، خواتین اور سارے سویلینز شامل ہیں، وہ اس جنگ کے لقمہ اجل بنے۔ اگر اجازت ہو تو بڑے سنجیدہ ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، اور کم و بیش 1.5 لاکھ کے قریب جو اشخاص ہیں وہ اس صہیونی بربریت کا شکار ہو کے۔ جی اعظم صاحب ایک سیکنڈ، ڈاکٹر صاحب یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو ڈسکس ہو رہا ہے، کائنڈلی تشریف رکھ کے بات کریں، ہاؤس شوڈ بی ان آرڈر، اٹس اے سیریس ایشو۔ جی اعظم صاحب، جی پٹیل صاحب یہ نوٹ کیجئے۔ تو جناب اسپیکر، جیسے میں نے عرض کیا کہ جہاں پہ ہزاروں لوگ جن کی جو کم از کم تعداد ہے جس پہ کنسنسس ہے وہ 65,000 شہادتیں، 1,30,000 کے قریب جو لوگ ہیں وہ سیریسلی انجرڈ ہوئے اس کانفلکٹ میں، اور محتاط اندازے کے مطابق 15,000 کے قریب وہ لوگ ہیں جن کی ویئر اباؤٹس جو ہے وہ نہیں مل سکے، کیونکہ جس بربریت کے ساتھ اسرائیلی ریاست نے غزہ پہ بمباری کی اور جس قدر خوفناک بارود استعمال کیا گیا وہاں پہ، اور ہستی بستی آبادی کو، عمارتوں کو ملبے کا ڈھیر، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ انہیں زمین بوس کر دیا گیا، تو 15,000 کے قریب لوگوں کے بارے میں یہ بھی ایسٹیمیشن ہے کہ ان کے ریمینز نہیں ملے ہمیں ملبے سے۔ جناب اسپیکر، اس وحشیانہ اقدام کے خلاف دنیا بھر کی جو اقوام ہیں انہوں نے آواز اٹھائی، لیکن کچھ اقوام ایسی بھی رہی جنہوں نے باوجود بین الاقوامی سیاست کے انسانی حقوق کی اس کھلی خلاف ورزی کو کنڈیم کرنے کی بجائے اس پہ خاموش رہنا زیادہ بہتر سمجھا۔ تاریخ میں ایسے لوگوں کے نام بھی لکھے جائیں گے۔ اسلامک ورلڈ میں دوسرے کانٹیننٹس میں، چاہے وہ یورپ ہو، امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، بشمول ایشیا کے، اس پہ بھرپور آواز اٹھائی گئی، سرکاری سطح پہ بھی، غیر سرکاری سطح پہ بھی۔ میں بالخصوص ذکر کرنا چاہوں گا ساؤتھ افریقن گورنمنٹ کا، جنہوں نے اس معاملے کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جانے کا فیصلہ کیا، اور پھر انہوں نے وہاں پہ پروسیڈنگز کی۔ حکومت پاکستان مسئلہ فلسطین پہ روز اول سے اپنا ایک ویو پوائنٹ رکھتی ہے، اور ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پہ لوگ اپنے حق خود ارادیت کے لیے جد و جہد میں مصروف ہیں، ان کی آواز ڈائیلاگ سے تو آپ روک سکتے ہیں، ریزالو کر سکتے ہیں، لیکن بارود سے ان کی آواز جو ہے اسے نہ دبایا جائے، وہ چاہے فلسطین ہو، چاہے وہ کشمیر ہو، اور ان خطوں کے عوام کے حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے
جو ان کی تقدیر کا فیصلہ ہے وہ بین الاقوامی قوانین کے عین مطابق اور اقوام متحدہ کے جو فیصلے ہیں ان کے مطابق ہونا چاہیے۔ جناب اسپیکر، جیسے میں نے عرض کیا کہ اکتوبر 2023 سے جس بہیمانہ اور وحشیانہ تشدد بھری جنگ کا آغاز اسرائیل نے کیا، دنیا بھر میں اس پہ آوازیں اٹھی، لاکھوں کروڑوں لوگوں نے پروٹیسٹ میں حصہ لیا، معصوم بچے، بے گناہ خواتین، سویلین پاپولیشن، بزرگ، بوڑھے، بلا تخصیص جینوسائیڈ کا یہ جو عمل ہے وہ جاری و ساری ہے، اور اس بربریت میں کمی تو کم ہوئی لیکن دن بدن اضافہ ضرور ہوا۔ آج آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ جو لیٹسٹ ریڈز ہیں جو ایک دفعہ پھر اس کو انٹینسیفائی کر رہے ہیں اور بے گناہ انسانی جانیں جو ہیں ان کا ضیاع ہو رہا ہے، نہ صرف یہ بلکہ جو ریلیف ورک ہے جناب اسپیکر اس میں بھی شدید تعطل پیدا ہو رہا ہے، نہ ہاسپٹلز محفوظ ہیں، نہ ایمبولینسز محفوظ ہیں، نہ جو ریلیف آرگنائزیشنز ہیں ان کے وہ رضاکار جو بلا شبہ لائق تحسین ہیں نہ وہ محفوظ ہیں، نہ پناہ گاہیں محفوظ ہیں جو کہ اقوام متحدہ کے شیلٹر کے اندر بنی ہوئی ہیں۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بھی اس پہ جو بات ہوئی ان کو بھی ہوا میں اڑایا گیا۔ حکومت پاکستان نے ہمیشہ مسئلہ فلسطین کو اجاگر کیا، نہ صرف اس جنگ کے دوران بلکہ اس سے قبل بھی، اور ریسنٹ پاسٹ میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے مختلف انٹرنیشنل فورمز پہ، چاہے وہ اقوام متحدہ ہو، چاہے وہ OIC ہو، چاہے وہ دیگر ملٹی لیٹرل فورمز ہوں، پوری جرأت اور بہادری سے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے اس مسئلے کے اوپر اپنے دو ٹوک خیالات کا اظہار کیا اور اسرائیل کی اس وحشیانہ اقدام کی بھرپور مذمت کی ہے۔ حکومت پاکستان اور پاکستان کے عوام، اس ایوان میں موجود ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس ظلم اور بربریت کا فل فور اسے رکنا چاہیے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور فلسطین کے مظلوم عوام کو نہ صرف اس مشکل گھڑی میں اقوام عالم کی بھرپور مدد کی ضرورت ہے بلکہ اس مسئلے کے پائیدار حل کے لیے بھی سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہے تاکہ ظلم کی یہ داستان دوبارہ نہ دہرائی جا سکے۔ جناب اسپیکر، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آئل کے اس طرف اور اس طرف بیٹھے ہوئے دوست اور ہمارے جو ساتھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی مناسب موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، لیکن میں بات کو مختصر کرتے ہوئے ایک بات بالکل کلیئرٹی سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کا روز اول سے اور حکومت پاکستان کا، حکومت وقت کا اس پہ دو ٹوک موقف ہے کہ ہم مظلوم فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، اور اس ظلم اور بربریت کی بھرپور انداز میں مذمت بھی کرتے ہیں۔ ریلیف کے حوالے سے جو ہم سے بن پایا اور جو بن پا رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی انٹرنیشنل لیول پہ بین الاقوامی قانون کے تحت جو بھی فیصلے ہوتے ہیں پیس کیپنگ کے لیے، پاکستان آپ کو سر فہرست نظر آئے گا۔ بہت شکریہ۔ شکریہ جی۔ حامد صاحبزادہ حامد رضا صاحب۔